السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی خرچ کے اور بغیر کسی محنت و مشقت کے دن میں 5 مرتبہ حج کرنے کا ثواب حاصل کریں۔ ہم آج ایسی حدیث لے کر آئے ہیں جس میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دن میں 5 مرتبہ حج کرنے کا ثواب ملے تو تم یہ عمل کرو۔ حج ایک ایسا سفر ہے، حج کے سفر جس کو بھی یہ توفیق مل جاتی ہے تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو رات دن زیارت حرمین کی تمنا کرتے ہیں، بیت اللہ کے دیدار کی چاہت ہوتی ہے، مسجد نبوی گنبد خضرا کی دیکھنے کی امنگیں لیے ہوئے رہتے ہیں، روتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، تھوڑے بہت پیسے بھی جمع کرتے ہیں، دوسرے اور تیاریوں کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ جسے اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہے بس وہی اس کے گھر کا دیدار کر سکتا ہے۔ پیسے ہوتے ہوئے بھی رب کی مرضی کے سامنے سب آدمی بے بس اور لاچار ہیں۔ بہت سے لوگوں کو غربت کی بنا پر حج بیت اللہ اور زیارت مسجد نبوی نہیں ہو پاتی۔ بعض مرتبہ جو غریب ہیں اور بہت ہی کم ہیں، پیسے والے ہیں، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آج دولت دی ہوتی تو فلاں فلاں کی طرح ہم بھی حج کرتے، یا ہم بھی عمرہ کرتے، ہمیں بھی لوگ حاجی کہتے اور ہمارا نام بھی ایسے لوگوں میں آتا، اور کہ ہمارا بھی لوگ ویلکم کرتے، ہمارا نام بھی حاجی لکھا جاتا۔ حالانکہ میں ایسے لوگوں کو جو یہ نیت رکھتے ہیں کہ ہمارا بھی نام حاجی ہوتا یا ہمارا بھی نام حاجی لکھایا جاتا، تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ حج شہرت اور نام وری کا ذریعہ جو بن چکا ہے، اس کو حج اور عمرے کو شہرت اور نام وری کا ذریعہ ہرگز نہ بنائے۔ اگر مالدار بھی شہرت کی خاطر حج کرے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ غریب ہوتا، اسے حج کرنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ عبادت میں شہرت، ریاکاری، ناموری اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بھی ہے۔ ہاں، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اسی طرح جو غریب مسکین لوگ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا چاہتے ہیں مگر غربت کی وجہ سے، تنگحالی کی وجہ سے ان کی آرزو پوری نہیں ہوتی ہے، ایسے بندوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور مایوسی کیوں؟ ایک ایمان والا مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ولا تیأسوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم اللہ کیا ہے، تم نا امیدی کو نہ پکڑو، بلکہ تم تو اللہ سے امیدیں باندھو، تم تو اللہ سے توقع رکھو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی توقع پوری کرنے والا ہے، اللہ ہی امیدوں کی نیا کو پار لگانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کیا ہے اپنے بندوں کو مایوس نہیں رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود مایوسی سے اپنے بندوں کو منع کر رہا ہے۔ اس احکم الحاکمین ذات نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، حج کے معاملے میں بھی اس نے سب کے ساتھ انصاف کیا۔ اگر کسی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے تو کل قیامت میں اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور یہ بڑا کٹھن سوال ہوگا۔ جسے اللہ نے زیادہ مال نہیں دیا اس کے لیے آخرت میں آسانی ہی آسانی ہے، کیونکہ مال کی آزمائش بہت سخت ہے۔ مالداری اور غریبی دونوں میں رب کی حکمت ہے اور اس کی کیا ہے مرضی پوشیدہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حج و عمرے میں سب کے ساتھ انصاف کیسے کیا ہے۔ چنانچہ اس نے
اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے اعمال کی خبر دی جو کرنے کے اعتبار سے معمولی ہیں مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے میزان ترازو میں، میزان عمل جو حشر کے دن ترازو قائم کی جائے گی اس میزان میں حج اور عمرے کے برابر ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کچھ ایسے اعمال کا ذکر آتا ہے جن کے کرنے سے غریب اور مسکین لوگوں کو بھی حج اور عمرے کا ثواب مل سکتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مشا الی صلاۃ مکتوبۃ فی الجماع فہی کحج، یعنی جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے اپنے گھر سے 5 وقت اللہ کی آواز پر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یقین جانیے آپ کو دن میں 5 حج کرنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔